اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ایام تشریق منا میں گزارے جائیں گے. قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کے لیے جانا چاہیے، اگر مشکل ہو تو ضروری نہیں. یہ طواف نفلی طواف ہوں گے. ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ہمت رکھتا ہو تو طواف کے لیے بار بار جا سکتا ہے، لیکن جو نہ جا سکے وہ منا میں ہی قیام کرے، مسجد خیف میں باجماعت نمازیں ادا کرے، کثرت کے ساتھ تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ استغفار اور دعائیں مانگنا چاہیے. ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحج کی راتیں منا میں گزارنا چاہیے. روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنی چاہیے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کا سائز مختلف ہے. جمرہ اولا جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، پھر جمرہ وسطیٰ جو درمیانی ہے، اور جمرہ عقبہ جو چھوٹا ہے. پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کو رمی کی گئی اور باقی دن تینوں کی جائے گی. جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، ان کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا چاہیے. 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا چاہیے، اور اگر 13 کی رات کا قیام مقصود ہو تو پھر 13 کے دن آپ رمی کے بعد واپس آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس سلسلے میں اگر کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہو. طواف زیارہ کی حج میں بہت اہمیت ہے. اگر طواف زیارہ نہ کر سکیں تو پھر بھی کیا حج ہو جاتا ہے؟ طواف زیارہ یعنی منا میں قربانی وغیرہ کرنے کے بعد مکہ آ کر طواف کرنا، یہ حج کا دوسرا اہم رکن ہے. اگر یہ ادا نہ کیا جائے، نہیں تو یہ طواف نہ کیا جائے تو حج نہیں ہوتا. اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے. احرام کے جب ہم احرام پہنا ہوتا ہے کیا اس کو چینج کر سکتے ہیں نہا کے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ احرام کی چادر پہن لے یا خواتین کو ایک لباس پہن لے تو جب تک وہ مناسک پورے ادا نہ کر لیں وہ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے یا نہا نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. بوقت ضرورت آپ نہا بھی سکتے ہیں. ان چادروں کی بجائے کوئی دوسری اسی طرح کی چادریں بھی لے سکتے ہیں. یعنی اس احرام دراصل نیت اور ایک مخصوص لباس کا نام ہے، صرف ایک ہی چادر کو سارا وقت پہننے کا نام نہیں ہے. جب ایام تشریق میں اکثر جگہوں پہ سننے میں بھی آیا اور پڑھنے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے 13 تاریخ تک رہنا ہے اور عبادت کرنی ہے، تو کچھ لوگ اگر مجبور ہیں یا بیمار ہیں، کوئی اور پرابلم ہے، تو کیا وہ اس سے پہلے آ سکتے ہیں وہاں سے؟ منا میں 13 تاریخ کا قیام ضروری نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن میں جلدی واپس آنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی 11 اور 12 کا قیام بھی کافی ہے اس کے لیے. احرام کی حالت میں جب ہم صحیح ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں یا کسی اور سے کٹوا جائیں؟ جی، جب آپ اپنا عمرہ مکمل کر چکے اور صحیح کے اختتام پر پہنچ جائیں تو اس وقت خواتین اپنے بال اگر خود کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اب یہ احرام سے نکلنے کا وقت ہے
اور اسی عمل سے آپ احرام سے نکلیں گے. آنٹی کیا ہم لوگ زندگی میں ہم لوگ ایک دفعہ حج کر سکتے ہیں یا ایک دفعہ سے زیادہ بھی حج کر سکتے ہیں؟ حج تو ایک ہی دفعہ فرض ہوتا ہے، یعنی جیسے نمازیں دن میں 5 فرض ہیں تو حج صرف ایک بار کرنا فرض ہے. ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ دفعہ کرے تو وہ اس کے لیے نفل قرار پائے گا. کرنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے ایک دفعہ جانا بھی کافی ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حج پہ اللہ کے فضل سے جب ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے تو کوئی ایسی خاص دعا ہم اپنے لیے مانگیں، رسول اللہ سے مسنون ہو یا کوئی بھی ایسی کوئی خاص دعا جو ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں حج پر، تو پلیز ہمیں بتائیے. کچھ مسنون دعائیں تو آپ کو اس لیکچر کے دوران بتائی گئیں، لیکن زیادہ تر اوپن چوائس ہے. آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں مانگے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے. ہر انسان کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تو دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی اور آگ سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے. وقنا عذاب النار، کہ آخرت کے دن ہماری بخشش ہو جائے اور ہم اس بڑی مصیبت سے بچ جائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.